نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات محترم حضرات خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر عافیت سے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے۔ الحمدللہ دی علم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا حصہ 2 پارٹ 2 کا آن لائن کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور لیسن پلان آپ کے پاس یقیناً موجود ہے۔ اس کے مطابق آج ہماری کلاس نمبر ہے 43۔ آج 43ویں ہماری کلاس یا لیسن ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مزید جاری رہے گا، زیر مطالعہ رہے گا، اور اس قصے کا تیسرا حصہ اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور تیسرے حصے کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف آیات 142 تا 147، 142 سے 147، اور پھر سورہ طٰہٰ آیات 83 تا 87، یعنی سورہ طٰہٰ آیات 83 سے 87 کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ صفحات ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 135 اور 136، بک 2 پیج نمبر 135 اور 136۔ اب آئیے اس تمہید اور ابتدائی گفتگو کے بعد چلتے ہیں کلاس کے باقاعدہ آغاز کی طرف۔ آج لیسن نمبر ہمارا 43 ہے، اور جیسے کہ ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کن امور پر کلام ہوگا، تو ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ کی طرف چلتے ہیں، یعنی لرننگ آؤٹ کم کیا ہوگی، کن کن باتوں کو آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کل کتنی راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ دوسرا نقطہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کس بات کی درخواست کی۔ تیسرا نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات کس شکل میں عطا فرمائی اور اس کی کیا صفات ہیں، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ نقطہ ہے۔ اور چوتھی بات، سامری کون تھا، ایک جادو کرنے والا شخص تھا، جادوگر مشہور ہے وہ، تو اس کے حوالے سے کچھ تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ تو آج کے لیسن کے مقاصد مطالعہ ہے۔ آئیے کن کن آیات کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ان کا تلاوت کا اور ان کے ترجمے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الاعراف کی کچھ آیات ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گی، ان کی تلاوت اور ان کے ترجمے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کی آیات کی تلاوت اور ان کے ترجمے کو سمجھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف سورت کا نمبر ہے 7، اس کی آیت نمبر 142، 142 پہلے ہمارے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ واتممناها ب10، اور ہم نے اسے 10 راتیں اور ملا کر مکمل فرما دیا۔ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، تو ان کے رب کی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا، میری غیر موجودگی میں میرے جانشین رہنا، فی قومی، میری قوم میں، واصلح، اور اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اگلی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 143، 143۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا، قَالَ رَبِّ، تو عرض کیا اے میرے رب، أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں تجھ کو دیکھ لوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي، اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو عنقریب تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، جَعَلَهُ دَكًّا، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، پھر جب ہوش میں آئے، قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، تو عرض کیا تو پاک ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اگلی آیت سورۃ الاعراف آیات 144 سے 145۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ،
انی اصطفیتک علی الناس، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر چن لیا ہے، برسالاتی و بکلامی، اپنے پیغامات کے لیے اور اپنے کلام کے لیے، فخذ ما آتیتک، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو، وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، وکتبنا لہ فی الالواح، اور ہم نے ان موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں لکھ دی، من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل، فخذھا بقوۃ، لہذا تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، وأمر قومک، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، یأخذوا بأحسنھا، وہ اس کی اچھی باتوں کو اختیار کریں، سأریکم دار الفاسقین، میں ان قریب تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ پھر سورہ اعراف آیات 146 تا 147، سأصرف عن آیاتی الذین، یہ میں نے ملا کر پڑھ دیا ہے، میں ان قریب اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بها، تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ بھی دیکھ لیں تو بھی، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غافل رہے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال برباد ہو گئے، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیات 83 تا 85، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے پہلے آنے میں جلدی کیوں کی، قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي، اور اے میرے رب میں نے تیرے پاس آنے میں جلدی کی، لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے، قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا، اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے آزمائش میں ڈال دیا، قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، تمہاری قوم کو تمہارے آنے کے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے۔ اگلی آیات سورہ طٰہٰ کی آیات 86 تا 87، فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے، غضبان اسفا، غصے اور غم کی حالت میں، قَالَ يَا قَوْمِ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا، أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ، کیا تم پر طویل مدت گزر گئی تھی، أَمْ أَرَدْتُمْ، یا تم نے یہ چاہا، أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب نازل ہو جائے، فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، لہذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی، قالوا، وہ کہنے لگے، ما اخلفنا موعدک بملکینا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ولکننا حملنا، بلکہ ہم پر لاد دیے گئے تھے، اوزارا من زینت القوم، قوم کے زیورات کے بوجھ، فقذفناها، تو ہم نے انہیں آگ میں پھینک دیا، فکذلک القی السامری، پھر اسی طرح سامری نے بھی اپنے حصے کے زیورات کو ڈالا۔ یہ کچھ آیات جو آج ہم بلکہ کافی آیات ہو گئیں، آپ کو پتہ چل گیا، بہرحال کبھی آیات کی تعداد کچھ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ایک موضوع کور کرنا ہوتا ہے، کبھی وہی موضوع ایک اور ہوتا ہے، آیات کی تعداد کم ہوتی ہے۔ خیر،
تو بہرحال 8 آیات کی تعداد کو زیادہ بھی ہے۔ مطالعہ کرتے ہیں، تشریح شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 142، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری ہے، اور اس قصے کا تیسرا حصہ، نجات مل گئی ہے بنی اسرائیل کو اور غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں، اور فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بلا رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے تورات عطا ہوگی، احکام عطا ہوں گے۔ یہ موضوع ہماری گفتگو میں آ رہا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142 142، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، اور ہم نے اسے 10 راتیں اور ملا کر مکمل فرما دیا، تو ان کے رب کی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا، میری غیر موجودگی میں میرے جانشین رہنا میری قوم میں، اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کل 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ کوہ طور پر جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت ہارون علیہ السلام کو نصیحت، آپ علیہ السلام میرے جانشین رہیے۔ بھائی کو کہہ رہے ہیں ہارون علیہ السلام کو، لوگوں کی اصلاح کیجیے اور فساد کرنے والوں کی بات نہ مانیے۔ موسیٰ علیہ السلام رب کے پاس جا رہے ہیں، مراد دور کی طرف، اللہ ملاقات فرمائے گا، اللہ تورات عطا فرمائے گا، اور پیچھے جانشین اور ذمہ دار بنا کر جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ یہ کل 40 راتوں سے مراد رات دن سب شامل ہیں، رات دن اس میں سب شامل۔ اگلی آیت سورہ اعراف آیت نمبر 143 143، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے وقت پر آئے اور ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تو عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں تجھ کو دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز مجھے نہ دیکھ سکو گے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے، پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا تو پاک ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ یہ آیت نمبر 143 ہے سورہ اعراف کی۔ تشریح کی طرف چلتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر حاصل ہونے والی سعادت، کیا سعادت ملی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر حاضر ہوئے تو انہیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ پہلے بھی ہوا تھا، وہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے، اب دوبارہ کلام ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، یعنی وہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے درخواست، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست فرمائی، اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کی درخواست کا جواب، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں دیکھ سکتے تم مجھے، ابھی دیکھو پہاڑ پر ایک تجلی کا نزول ہوگا، اگر یہ برداشت کرے تو ٹھیک ہے۔ آگے ذکر ہے پہاڑ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تجلی کا اثر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تجلی کیا ہے؟ ایک نور کا حصہ، ایک لائٹ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آئی ہوئی تجلی، اس کا نزول ہوا پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کی ذات کی شان اور اس کا جلال کہ اس کی طرف سے ایک تجلی وہ پہاڑ پر نازل ہوئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تجلی کے مشاہدے کا اثر، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ اکبر، پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوش میں آنے پر طرز عمل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جناب میں توبہ کی اور فرمایا کہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر! اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، یہ بات یہاں سے واضح ہو گئی۔ ہاں، آخرت میں انشاءاللہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو کرائے گا، ان میں اللہ مجھے اور آپ کو ان سب کو شامل فرمائے۔ اگلی آیت سورہ اعراف آیت نمبر 144 قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر چن لیا ہے اپنے پیغامات کے لیے اور اپنے کلام کے لیے، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ کوہ طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بشارت یعنی خوشخبری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اپنا رسول بنانے اور ہم کلامی کا شرف بخشنے کی بشارت دی۔ رسول تو پہلے سے ہیں، لیکن خاص اظہار کہ میرے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا رسول انہیں قرار دے رہا ہے، اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ رسول تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہیں، اور ہم کلامی یعنی کلام ہونا، گفتگو ہونا، اس کا موقع، اس کا شرف اللہ تعالیٰ، اس کی سعادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما رہا ہے۔ نیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور شکر گزار بننے کی نصیحت فرمائی۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام ان کی امت کے لیے تعلیم ہے کہ شکر گزار رہنا اور اللہ کی اس کتاب سے نصیحت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا۔ پیغمبر سے خطاب ہوتا ہے تو رہنمائی امت کے لیے، عام افراد کے لیے بھی ہوا کرتی ہے۔ سورہ اعراف کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 145 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اور ہم نے ان موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل، لہذا تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی اچھی باتوں کو اختیار کریں، میں عنقریب تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اس آیت کی تشریح، تورات کی صفات کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات زمرد یا یاقوت کے پتھروں وغیرہ کی تختیوں پر لکھی ہوئی شکل میں عطا فرمائی۔ زمرد، یاقوت یا قیمتی پتھر، ان کی کچھ تختیاں تھیں، ان پر لکھی ہوئی تورات اللہ نے عطا فرمائی، اور اس دور کی ضرورت کے اعتبار سے تورات میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل تھی۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، ہدایت کے لیے کیا اصول ہیں، کیا رہنمائی ہے، اس تعلق سے ساری رہنمائی اس وقت کے لیے عطا کر دی گئی تھی۔ تو ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ تختیوں میں لکھی ہوئی تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کو مضبوطی سے تھامنے کی نصیحت فرمائی اور حکم فرمایا کہ اپنی قوم کو بھی اس کے احکام کی پیروی کرنے کی نصیحت فرمائیں۔ پیغمبر سے خطاب قوم کے لیے رہنمائی۔ نافرمانوں کے گھر دکھانے سے مراد یعنی سابقہ نافرمان قوموں کے کھنڈرات، پچھلی قومیں جو تباہ ہوئیں ان قوموں کے کھنڈرات دکھائے گا اللہ، اس سے بھی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ قوم عاد و سمود پچھلی قومیں، ان کا انجام، اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ عبرت دلاتا ہے۔ بعض نافرمان قوموں کی جو کھنڈرات ہیں محلات وغیرہ کے، ان کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل ہوتی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ۔ اگلی آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146 سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، میں عنقریب اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ بھی دیکھ لے تو بھی اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لے تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ یہ آیت 146 کا مزید بیان، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے۔ طویل آیت ہے، تشریح کی طرف چلتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے دور کر دیے جانے والے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی آیات سے دور کر دیے جاتے ہیں، جن کو ہدایت نہیں ملتی، جن کو گمراہی کی طرف اللہ ڈال دیتا ہے، جو تکبر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی آیات سے دور کر دیتا ہے۔ جو جانتے بوجھتے حق کو جھٹلائیں اور اظہار کریں گے ان کو کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں، ایسے تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے اور ان سے غفلت برتنے کا نتیجہ، جو اللہ کی آیات کو جانتے بوجھتے جھٹلائے اور غفلت برتے، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نمبر 1، تمام نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ طلب و تڑپ ہی مٹا دی، ارادہ ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توفیق نہیں دیتا۔ نمبر 2، ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں تو اختیار نہیں کرتے۔ کیوں؟ پہلے ہی غافل ہو گئے، جانتے بوجھتے جھٹلا دیا، تو اب ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں تو اختیار نہیں کرتے۔ تیسرا نتیجہ، گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، خود سے طے کرتے ہیں کہ گمراہی پر چلنا ہے، تو اللہ اسی راستے پر ان کو ڈال کر ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اگلی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 147، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، ان کے اعمال برباد ہو گئے، انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 147 کا ترجمہ، تشریح کے حوالے سے نکتہ، اعمال کا برباد ہو جانا۔ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو آخرت میں ان کے برے اعمال کا برا بدلہ ملے گا۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمد، ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ ہم آخرت کے ماننے والے ہیں، اللہ تیاری کی توفیق دے۔ یہ وہ کافر کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں، جو آخرت کی ملاقات کو جھٹلائیں، ان کا انجام کیا ہے؟ ان کو آخرت میں ان کے برے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، بھرپور سزا ملے گی۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سورۃ الاعراف کی کچھ آیات تھی۔ اب سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات، اور واقعے کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 83، موسیٰ علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے؟ کوہ طور پر، تورات عطا ہو رہی ہے، اور کس کو جانشین بنا گئے، ذمہ دار بنا گئے؟ ہارون علیہ السلام کو۔ پیچھے قوم کسی فتنے میں مبتلا ہو گئی، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے پہلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال، آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پہلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ پیچھے قوم بھی آ رہی، موسیٰ جلدی تشریف لے علیہ السلام، اللہ کا سوال ہو گیا کیوں جلدی آگے بھائی؟ سورہ طٰہٰ کی اگلی آیت، آیت نمبر 84، قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور اے میرے رب میں نے تیرے پاس آنے میں جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلدی آنے کی وجہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ سے کلام ہونا ہے، اس شوق میں جلدی آ گئے۔ پیچھے قوم ایک فتنے میں مبتلا ہو گئی، ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئی۔ یہاں نقطہ یہ ہے کہ بہرحال خیر کے معاملات میں بھی آدمی کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، جلد بازی کہیں بھی نہ ہو، اس کے حوالے سے توجہ دلائی گئی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے آزمائش میں ڈال دیا تمہاری قوم کو تمہارے آنے کے بعد، اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد قوم کا حال، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ سامری کون؟ اکثر مفسرین کے نزدیک سامری آل فرعون سے تعلق رکھنے والا یا غیر اسرائیلی تھا۔ ایک رائے ہے کہ یہ آل فرعون میں سے تھا یا غیر اسرائیلی تھا، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا۔ اکثر مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ سامری کا قوم کو گمراہ کرنا، سونے کا بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا رب ہے۔ اس نے جادوگری سی دکھائی اور قوم کے سامنے بچھڑا بنا کر کھڑا کر دی، اس میں سے ایک آواز بھی نکل کر آ رہی تھی، کہا یہ تمہارا رب ہے، معاذ اللہ۔ یاد رکھیے کہ مصریوں میں بھی گائے کی پوجا پاٹ کا تصور کوئی موجود ہوگا، اور یہ غلامانہ ذہنیت رکھنے والے بنی اسرائیل، انہوں نے بھی وہ اثر لے لیا ہوگا۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر سامری نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 86 فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا،
تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور غم کی حالت میں. قال یا قوم الم یعیدکم ربکم وعدا حسنا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، کیا تم پر طویل مدت گزر گئی تھی یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب نازل ہو جائے لہذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ یہ آیت نمبر 86 ہے سورہ طٰہٰ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تنبیہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے اور غم کی حالت میں قوم کی طرف پلٹے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے تورات دینے کا سچا وعدہ نہیں کیا تھا جو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا؟ میں اللہ سے ہدایت لینے کو گیا تمہارے لیے، تم نے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. غصے کا غم کا اظہار کیا موسیٰ علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم کی گمراہی پر استفسار. اچھا جی مشکل لفظ آ گیا. استفسار کا مطلب سوال کرنا، پوچھنا. کیا تم پر طویل مدت گزر گئی تھی یا تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب نازل ہو، پس تم نے کیوں میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ غصے کا اظہار. شرک میں مبتلا ہو گئے، بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی، یہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم سے یہ تھوڑی سی میری جدائی برداشت نہ ہوئی؟ کیا مدت بہت طویل گزر گئی تھی؟ کیوں تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ ظاہری بات ہے پیغمبر ہے اللہ کے، شرک میں قوم مبتلا ہو رہی ہے تو غصہ تو آنا ہی تھا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 87 قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فكذلك القى السامري. وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ ہم پر لاد دیے گئے تھے قوم کے زیورات کے بوجھ تو ہم نے انہیں آگ میں پھینک دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی اپنے حصے کے زیورات کو ڈالا. قوم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب. موسیٰ علیہ السلام تو غصے میں قوم جواب دے رہی ہم نے آپ علیہ السلام سے وعدہ خلافی خود نہیں کی بلکہ ہم سے سامری نے ایسا کروایا. کیسے کروایا آگے ذکر ہے. بنی اسرائیل کا زیورات کے ساتھ معاملہ. بنی اسرائیل نے زیورات آگ میں پگھلا کر ان سے سونے کا ایک بچڑا بنایا. یہ زیورات کے بارے میں بہت تفصیل ہے اور اس میں کئی آراء ہیں. سچی بات ہے کہ متعین بات نہیں بیان کی جا سکتی. بعض کا خیال ہے کہ کچھ فرعون اور آل فرعون کے لوگوں کا زیور ان کے پاس، بعض کا خیال ہے کہ جب وہ غرق ہو گئے تو وہ زیور ان کو مل گیا. اس میں دو تین آراء مفسرین نے بیان فرمائی، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. خیر، جو بھی زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے آگ میں پگھلا کر ان سے سونے کا ایک بچڑا بنایا. یہ ہے جو بات آج یہاں پر آ کر رک رہی ہے. اور بچڑے کی پھر انہوں نے پوجا پاٹ جو کی، موسیٰ علیہ السلام نے غصے کا اظہار تو کیا. اس واقعے میں مزید تفصیل آئندہ کے لیسن میں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئے گی. قصہ ہم پڑھ چکے ہیں، آیات کی تشریح میں اور تفسیرات ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں اور آج یہ واقعات اور قصے ہمارے ذہنوں میں بیٹھیں گے تو کل انشاءاللہ ہمیں بہت سے پہلوؤں میں ہماری زندگی کے معاملات میں رہنمائی ملے گی انشاءاللہ. آج اسی پر اکتفا کرتے، اگلی کلاس اور اگلے لیسن میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.